10واں پارہ ماشاءاللہ ہمارا مکمل ہو رہا ہے آج۔ آپ دیکھیں جب ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں تو اس کو ہمیں ریلیٹیبل کرنا آنا چاہیے۔ یعنی آپ جب آیات پڑھتے ہیں اور اس میں پھر سیرت سے بھی ریفرنسز آتے ہیں، احادیث بھی ہم دیکھتے ہیں، تو ہم نے اس کو اپنی زندگی سے، جو اپنی زندگی کے چیلنجز ہیں اس کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے۔ بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ ان کو یہ کنیکٹ نہیں کرنا آتا۔ پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ کلاسز میں آنے کے باوجود جو بہت بیسک کوسچنز ہیں وہ پھر کسی نہ کسی کو پکڑ کے پوچھتے رہتے ہیں، مجھے یہ بتا دیں، مجھے یہ سمجھا دیں۔ کچھ جگہوں پہ تو الجھن ہوتی ہے، وہ کسی ایکسپرٹ سے پوچھنے کی ضرورت بھی پڑ جاتی ہے، یا کئی دفعہ جب ہمارے ذہن میں کانفلکٹ بہت سا ہوتا ہے تو تب بھی ہمیں چاہیے ہوتا ہے کہ ہم کسی سے بات کریں تاکہ ہمیں کلیئرٹی آئے۔ تو تھوڑے سے سٹیپس میں آپ کو بتانا چاہوں گی، اگر آپ اس کو پریکٹس کریں گے تو اس سے یہ کہ جب آپ پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ اپنے بیسک مسئلوں کو حل کر سکیں۔ اس کے لیے میں بہت سمپل فارمولا یہ دیتی ہوں، جیسے گھر میں ہوتا ہے کوئی بیماری ہے، جسمانی بیماری بھی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم پہلے گھریلو ٹوٹکے استعمال کرتے ہیں، پھر ہمیں ادویات کا بھی پتا ہوتا ہے۔ ہم کئی دفعہ گھر میں پڑی بھی کوئی میڈیسن استعمال کر لیتے ہیں، ڈاکٹر نہیں بھی ہوتے۔ ایون ہم کئی دفعہ کیمسٹ سے جا کر دوائی لے آتے ہیں، ہمیں یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ اس کے لیے یہ دوائی ہے۔ کئی دفعہ جب ڈاکٹر لکھتا ہے تو پھر ہمیں کتنا دکھ ہوتا ہے کہ یہ تو مجھے پتا تھی، میں نے ویسی فیس دی، میں خود ہی کر لیتی کام۔ یعنی ہم ماشاءاللہ کتنے معاملات میں ہوتے ہیں ایکسپرٹ کے، ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں یہ کام کرنا چاہیے، لیکن جو روحانی ہماری صحت ہے یا جو ہمارے ریلیشن شپس ہیں اس میں ہم مار کھا جاتے ہیں۔ تو لرننگ آؤٹ کمز کیسے نکالے جائیں؟ یعنی جو آپ آیات پڑھ رہے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ کرنے کا کام ہر وقت سوچتے رہا کریں۔ آیات پہ جب آپ غور و فکر کرتے ہیں اسی لیے جب آپ گھر جا کے لیسن کو ریوائز کریں گے تو آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ کچھ باتیں تو آپ کے ذہن میں اسی وقت آئیں گی، اور آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے لیے فوراً پوائنٹ بنائیں کہ اچھا جو میرا مسئلہ ہے اس آیت سے مجھے یہ حل مل رہا ہے، یہ مجھے اس دفعہ اس پورے ویک میں یہ پریکٹس کرنا ہے۔ یہ صرف یہ بات نہیں ہوتی کہ اچھا میں نے سبق یاد کرنا ہے، میں نے یہ آیتیں یاد کرنی ہیں، میں نے اپنی امانت پوری کرنی ہے، میں نے اپنی اسائنمنٹ دینی ہے، اس میں کیسے لکھوں گی۔ یہ سپرفیشل ہو جاتی ہے سوچ، تو آپ نے اپنے حساب سے سوچنا ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے اس کو سبجیکٹو کرنا ہے، یعنی ہمیں جو آیات ملتی ہیں تو ظاہر ان کا شان نزول ہے۔ ابھی ہم جیسے سورہ توبہ دیکھ رہے ہیں تو وہ جنگ کے حالات ہیں، منافقین ہیں، کفار ہیں، دشمن ہے۔ تو آپ اپنی ذاتی زندگی میں دیکھیں کہ کہاں کہاں آپ کو چیلنج آ رہا ہے، کن کن افراد سے آ رہا ہے، اور آپ اوورآل جیسے کانسیپٹ کو سمجھیں کہ ہمیں اس میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ جب آپ کے سامنے ایک دشمن کھڑا ہے تو کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو ایمانی طور پہ مضبوط بنانا ہے۔ جتنا آپ اپنے ایمان پہ کام کرنا شروع کریں گے، آپ دشمن کے مقابلے کے لیے اچھی طرح تیار ہوں گے۔ اور ہمیں یہ بھی نہیں کہا گیا کہ اگر کوئی دشمن ہے تو اس کے آگے جھک جاؤ، جو مرضی وہ آپ کے ساتھ کر رہا ہے اس کی زیادتیاں سہتے رہو۔ اکثر لوگوں کی جب میں واقعات سنتی ہوں کوئی اپنا مسئلہ ڈسکس کرتا ہے تو وہ سٹوری ایسی ہی ہوتی ہے، میں نے 10 سال برداشت کیا، میں نے مارے کھائیں، میں نے یہ ظلم سہا۔ کیوں سہا؟ آپ نے اس وقت اپنے آپ کو سکلفل کیوں نہیں بنایا؟ تو ایسے اپنی لائف سے اس کو ریلیٹ کرنا ہے، صرف یہ نہیں سوچنا اچھا یہ آیات تو میرے سے ریلیٹ نہیں ہوتی، ہر آیت ہماری لائف سے ریلیٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے گیپ کو دیکھنا ہے کہ اچھا مثلا یہ آیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ واقعہ، یہ دور، یہ حدیث یہ بتا رہی ہے، لیکن میں اگر اپنی زندگی میں آتی ہوں تو اتنا بڑا گیپ ہے۔ اب آپ نے وہاں پہ کیا کرنا ہے کہ میں اس گیپ کو کیسے فل کروں گی۔ ہر ایک کا آپ میں سے پاتھ ڈفرینٹ ہوگا، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ورائٹی ہمیں بہت ملتی ہے کہ بھئی کوئی بھی مسئلہ ہے تو اس کو حل کیسے کیا جا سکتا ہے۔ کچھ لوگ کہیں گے اچھا یہاں پہ مجھے اپنے کمیونیکیشن سکلز کو بہتر کرنا ہے، کچھ کہیں گے اچھا میری تو نمازوں کی کوالٹی اتنی اچھی نہیں، آج ہم نے منافق کی نماز کا بھی دیکھا۔ بجائے اس کے کہ میں اس غم کو مناؤں جو مسئلہ ہے، کیوں نہ میں اپنی نمازوں کی کوالٹی کو بہتر کروں۔ کوئی استغفار نہیں کر رہا ہوگا، کسی کو ایسا محسوس ہوگا کہ اچھا مجھے تھوڑی سی ایفرٹ زیادہ کرنی ہے۔ تو آپ نے اپنے لیے اس گیپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے۔ الٹیمیٹلی ہونا کیا چاہیے؟ مثلا جب آپ قرآن مجید میں کچھ پڑھتے ہیں اور اپنے آپ کو بہتر انسان بنانا چاہتے ہیں تو اگر کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ تمہیں کیا فائدہ ہوا،
ہمارا کوئی جواب نا ایموشنل جواب نہیں ہونا چاہیے. مجھے بہت مزہ آتا ہے کلاس میں اور فلاں آپ آ کے دیکھیں, لیکن جب ہم غصہ کرنے پہ آتے ہیں تو وہی غصہ کریں. یا ہم سے اگر کوئی بھی سوال پوچھ لے یا دین کی بات کرے تو ہم پھر وہاں پہ شیکی ہو جاتے ہیں. تو قرآن مجید آپ کو سینس آف آئیڈینٹی زیادہ دے, اسٹرانگ سینس دے. آپ اتنے کانفیڈنٹ ہوں کہ دین کے معاملے میں جو فیصلے آپ نے کرنے ہیں اس کو آپ کہیں پر بھی اپلائی کر سکیں. آپ کو کلیئرٹی ہو کہ میں شادی پہ جا رہی ہوں, میں کہیں اپنے فیملی والوں کو مل رہی ہوں, میں نے کیا کرنا ہے. کیونکہ ہم دیکھیں نا, ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں وہاں مختلف پریکٹسز ہیں نا. ہمارے چیلنجز یہی ہوتے ہیں کہ ہم نے ایک بات قرآن مجید میں پڑھ لی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سمجھ لی, اب وہاں پہ ہمیں وہ نظر نہیں آ رہا معاملہ ویسے ہوتا ہوا. پھر ہم کیا کرتے ہیں, پھوں غصے سے ادھر بیٹھتے ہیں, کبھی کوئی چیز پٹکتے ہیں, کبھی کسی کو ٹانٹ کرتے ہیں. اور جب ہمارے گھر کے افراد دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ کیسا کورس کر رہی ہے, یہ تو وہ لیکچر بازی شروع ہوگی. تو ہم نے اپنی سینس آف آئیڈینٹی کو بڑھانا ہے کہ لوگوں کا نا ہمیں دیکھ کر دل چاہے کہ اس کے اندر کیا یہ خاص کوالٹی آ گئی ہے جو مجھے اپیل کر رہی ہے, مجھے اپنے اندر وہ لانی ہے. پھر اس کے بعد یہ کہ آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن اسٹرانگ ہونا چاہیے. آپ کو اللہ تعالیٰ کی پریزنس فیل ہونی چاہیے اپنی لائف میں, ہر معاملے میں. آپ کو جیسے ہوتا ہے نا انسٹنٹ آنسر آپ کے دماغ میں آنا چاہیے, اچھا میرا رب کیا چاہتا ہے, مجھے کیا کرنا چاہیے اپنے رب کے لیے. اور یہ بھی ہونا چاہیے کہ ہم دنیا سے کٹ آف نہ ہو جائیں. کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ اپنے اندر دین کا کوئی ایسا وہ ایک پیرامیٹر سیٹ کر لیتے ہیں کہ وہ تعلقات سے کٹتے جاتے ہیں. جیسے میں کتنی ینگ بچیوں کو جانتی ہوں, وہ پھر کہتی ہیں کہ ہماری شادی ہوئی ہے, مثلا ہم نے حجاب شروع کیا ہے اور ہمارے سسرال میں کوئی نہیں کر رہا, اب وہ ایک کمرے میں بند ہو کے بیٹھ گئی ہیں, وہ باقی لوگوں سے ملتی ہی نہیں ہیں. وہ کہتی ہیں یہ تو نمازیں بھی نہیں پڑھتے اور فلاں رشتہ دار ایسے آ کے بیٹھتا ہے. پھر ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے نا کہ ہم نے وہاں پہ انفلوئنس بھی کرنا ہے, اپنا دین بھی بچانا ہے, اس میں کیا حکمتیں اختیار کرنی ہیں. یا کسی کا شوہر نماز نہیں پڑھتا تو اب آپ فجر سے شروع ہو جاتے ہیں پٹخنا, کبھی دروازہ آپ بند کر رہے ہیں, کبھی کچھ کر رہے ہیں, کبھی ہسبینڈ کو کوئی بات سنا رہے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. ان کے ساتھ بھی کسی لیول پہ کنیکشن کو بڑھانا ہے. پھر اس کے بعد یہ کہ اپنے اندر ویل بینگ بڑھنی چاہیے. یعنی اگر آپ کی وہ لرننگ آؤٹ کم صحیح آ رہے ہیں نا, تو جتنے بھی مسائل ہیں آپ کی زندگی میں آپ خود کو بہتر سمجھیں گے, آپ کو اپنا آپ اچھا لگنا شروع ہو جائے گا, آپ کی سیلف اسٹیم ہائی ہوگی, آپ کی سیلف کیئر بڑھ جائے گی, آپ کا دنیا میں بہت سے معاملات کام کرنے کو دل چاہے گا کہ مجھے اللہ کی خاطر کرنا ہے. آپ کو نا خود فیلنگ ہوگی کہ اچھا میں پہلے کیسی تھی. مجھے جب بھی کوئی پوچھتا ہے اچھا آپ اتنے کام کیسے کر لیتی ہیں, تو میں ان کو یہی جواب دیتی ہوں کہ یہ مجھے صرف قرآن نے سکھایا. اس سے پہلے تو وہی ٹائم ویسٹرز اور بس ایسی زندگی گزر رہی تھی. تو قرآن آپ کو پروڈکٹیو بنائے اور آپ کے اندر یہ کانفیڈنس آئے کہ اگر میں نے کسی آیت کے مطابق کام کیا ہے نا, میرا نقصان نہیں ہو سکتا. اتنا کانفیڈنس آپ کے اندر ہو کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق میں نے کوئی معاملہ کیا. ظاہر ہے اگر آپ نے اپلیکیشن کو بہت بھونڈا بنا دیا ہے پھر مسئلہ ہو سکتا ہے نا. آپ کہیں کہ دیکھیں میرا دل صاف ہے اور میں آپ کو ٹھا کچھ باتیں سچائی کی سنانے لگی ہوں. تو یہ ہمارے دین میں کہیں بھی نہیں ہے کہ ہم لوگوں کا دل توڑیں کہ میرا دل صاف ہے تو میں جس کو جو مرضی جیسے مرضی کہہ دوں. حکمت بھی تو ہمیں سکھائی گئی ہے, حکمت کے لیے تو دعا بھی بتائی گئی ہے. تو یہی نزاکت ہم نے جو ہمارا دین بتاتا ہے نا اس میں سیکھنی ہے. اس سے اگلے سٹیپ پہ آتے ہیں. اب یہ کرنا کیسے ہے, کیونکہ آج میں نے ابھی آپ سے ایک ایکٹیویٹی کرانی ہے. اس کے لیے ایک ٹرم ہوتی ہے اسمارٹ گول سیٹنگ, SMART. آر سے آ جائے گا ریئلسٹک. یعنی جب ہم کہتے ہیں نا کہ انشاءاللہ کلاس میں بیٹھتے ہیں نا, وہ آیات دل پہ جا کے لگ رہی ہوتی ہیں, کہتے ہیں آج سے میں نے بس ایسا مسلمان بن جانا ہے اور میں نے سارے کام کرنے ہیں. اور کیونکہ ہم نے ایک ہفتے بعد ملنا ہوتا ہے, وہ پورے ہفتے میں سمجھ ہی نہیں آتی کہ وہ والا مسلمان کیسے بننا تھا جو میں نے کلاس میں سوچا تھا. پھر ہم اپنے بارے میں بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں میں منافق ہوں, میں اچھا انسان نہیں ہوں. ہم اگلی کلاس میں آتے ہیں تو سینس آف فیلئر کے ساتھ آتے ہیں. تو آپ نے جیسے یہاں سے جب آپ جائیں نا, تو سیٹرڈے کی کلاس کے بعد شام کی آپ کی ایکٹیویٹی یہ ہونی چاہیے اپنے لیے, جیسے کچھ آیات کو آپ نے نا ہائی لائٹ کیا
کلاس کے دوران. پھر آپ اپنے لیے اسمارٹ گول سیٹنگ کریں. اسمارٹ گول سیٹنگ کیا ہوگی؟ مثلاً آپ نے کہا اچھا مجھے لگتا ہے کہ اس پورے ویک میں ان 3 ایریاز پہ کام کر سکتی ہوں. اب اس کے لیے میں نے کیا کرنا ہے؟ اسمارٹ کا کیا مطلب ہے؟ اسپیسیفک چیز. یہ نہیں کہ میں سب کو معاف کر دوں گی اور اسی دن آپ کے گھر میں وہ رشتہ دار آئے گا جس کو آپ معاف ہی نہیں کر سکتے, اور اب آپ وہی باتیں پریشان ہو جائیں گی کہ اب کیا کروں. اب وہ بیٹھا ہوا سامنے, اب آپ اندر ہی آپ کی جنگ شروع ہوگی یا باہر کو آپ نے کیا سمیٹنا ہے. تو آپ نے اسپیسیفک, اچھا فلاں شخص سے یہ بات بولنی ہے یا نہیں بولنی, کیونکہ مجھے لگتا ہے شاید میں جب ایسا جملہ بول لیتی ہوں تو وہاں سے خرابی شروع ہوتی. اسپیسیفک بات. میں نے اپنی نماز کی کوالٹی امپروو کرنی ہے, اچھا کیا اس میں امپروو کرنا ہے؟ سجدے کو بڑھا دینا ہے, کوئی دعا یاد کر لینی ہے. اسپیسیفک, کیونکہ ہم کہتے نہیں لیکن میری یہ 5 چیزیں اور بھی تو رہ گئی ہیں. تو پھر آپ جب وہ 5, 6, 8, 10 چیزوں کو سمیٹنا چاہتے ہیں, کیا ہو جاتا ہے؟ آپ کچھ بھی نہیں کر پاتے. ٹھیک ہو گیا. اچھا اگلی بات میئریبل, کہ آپ 1 ہفتے بعد کلاس میں آنے سے پہلے جو آپ نے گول سیٹنگ کی تھی آپ اس سے دیکھ سکیں کہ کیا میں نے, مثلاً میں نے سوچا تھا میں نماز میں یہ والی دعا یاد کر کے پڑھوں گی, یا رکوع اپنا امپروو کروں گی, یا یہ والا پیمفلیٹ پڑھوں گی, یہ والی کتاب پڑھوں گی, یہ والا لیکچر سنوں گی. کر لیا, میئریبل ہے نا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہ کیا کہ نہیں. فلاں رشتے دار سے مسکرا کے بات کروں گی جن سے میرے تعلقات کی خرابی ہے, ان کا حال چال پوچھوں گی. تو کیا میں کر پائی؟ یس, نو. تیسری بات اٹینیبل. ایسا گول کبھی نہ سیٹ کریں جو بھی آپ حاصل ہی نہیں کر سکتے. آپ نوٹ کریں گے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, حج کرنے جاتے ہیں, عمرہ کرنے جاتے ہیں, وہاں پہ رو رو کے دعائیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں بس اب سے میں نے حجاب پہننا ہے. حجاب پہن کے آتے ہیں, اسکارف اور عبایا. وہ 2 مہینے بعد کیا ہوتا ہے؟ اتر جاتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں پتہ نہیں میں منافق ہوں, میں نہیں کر سکی. 1 اسٹیپ ایٹ اے ٹائم. آپ کہاں پہ, کہاں تک جانا ہے, اس کے لیے 1 ہفتے کا اسٹیپ, 2 ہفتے کا اسٹیپ, انسیٹ طریقے سے کام کرتے چلے جائیں اور آپ دیکھیں گے آپ کے لیے کام آسان ہو جائے گا. پھر اس کے بعد ریئلسٹک. ایسا ہونا چاہیے کہ وہ کیا جائے. کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے ساتھیوں کی نا شیئرنگ سنتے ہیں. اب کسی نے کہا کہ میں نے نا اپنی ساس کی اتنی خدمت کی کہ وہ میری فین ہو گئی, اور آپ کہتی ہیں کہ میں تو خدمت کر کر کے تھک گئی ہوں, یہ تو مجھے گھاس ہی نہیں ڈال رہی, اور وہ تو مجھے پھر بھی باتیں سناتی رہتی ہیں. تو آپ اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ ان کی ساس ان کے لیے ہے نا, ان کا مزاج جو بھی ان کے ڈائنامکس ہیں ان کے ساتھ ہیں. میں ان سے سیکھ سکتی ہوں, ان سے پوچھ سکتی ہوں کہ اچھا آپ کیسے کیسے اپنی ساس کے ان بیہیویئرز کو ڈیل کرتی تھی. لیکن میں 100% شاید وہ فارمولا نہ اپلائی کر سکوں. میری بھی پرسنالٹی ڈفرینٹ ہے, میری ساس کی بھی ڈفرینٹ ہے, میرے گھر کے ڈائنامکس بھی ڈفرینٹ ہے. تو اپنے لیے ہم نے ریئلسٹک بنانا ہے. اور پھر ٹائملی, ڈیڈ لائن ڈریون. پورے کورس میں کروں گی. ہر ہفتے کا اگر آپ نے ایک ٹارگٹ رکھ لیا, ہر دن کا ایک ٹارگٹ رکھ لیا, تو آپ دیکھیں گے کتنی جلدی آپ حاصل کریں گے. چلیں تھوڑی سی ایکٹیویٹی کرتے ہیں. سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں ہمیں بتایا گیا, شروع میں ہی آپ دیکھیں, خاندان والوں کی محبت. اس میں ہمیں بتایا گیا محبتوں کا امتحان, اور اس میں ہم نے ڈسکشن یہ کی مختلف محبتوں کو ہم نے اپنی جگہ کیسے رکھنا ہے. اچھا اب میرے آپ سے کچھ سوال ہیں. آپ دین کا کام کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو کسی کریئر میں بھی جانا ہے. اب وہاں پر آپ کی محبت کا امتحان ہو گیا. دنیا میں آپ بڑے پیشنیٹ ہیں, بڑے لائق ہیں, وہ کام کرنا چاہ رہے ہیں, ادھر سے دین آپ کے سامنے, آپ دین کا کام بھی کرنا چاہ رہے ہیں. اب اس جنگ کو کیسے دیکھیں گے؟ کوئی جواب دیں. گڈ. دیکھیں کتنا آسان ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کیریئر چوائس نہیں کر سکتے, آپ کیریئر چوائس کر لیں. پہلی بات تو یہ کہ جو ذاتی عبادات آپ کی افیکٹ نہ ہو اس میں, وہ آپ نے کرنی ہے پوری. پھر آپ کا یہ کہ اس میں کوئی ویلفیئر کا کام آپ کر سکتے ہیں, اس میں سے کوئی چنک آپ نکال سکتے ہیں کہ میری ارننگ بھی ہو اور ساتھ ساتھ میں دین کا کام بھی کرتا ہوں. ہاں, اور اگر کوئی ایسا کیریئر آ رہا ہے جو مجھے حرام کی طرف لے کے جا رہا ہے, یا میرا دین بہت زیادہ کمپرومائز ہو رہا ہے, تو پھر کیا کرنا ہے مجھے؟ اس کو آپٹ نہیں کرنا. اب میں پھر اگر میں یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ میں نے اسے آپٹ نہیں کرنا, تو پھر میں غمزدہ بھی نہ ہوں. اچھا ایک اور سچویشن, دین کا کام آپ کرنا چاہ رہے ہیں اور گھر میں کوئی بیمار ہے. مثلاً آپ نے کلاس میں آنا ہے اور گھر میں کوئی بیمار ہے,
اب کیا کریں گے؟ ابھی آیت تھی نا کہ جہاد کے لیے جب وہ کسی عذر کے وجہ سے نہیں جا سکے تھے تو ان کو اتنا ہی ثواب تھا. تو اس میں اگر تو فکس کر سکتے ہیں تو اس میں کریں, اور اگر نہیں کیا تو اس میں پھر گلٹ میں نہیں رہنا کہ ایک کام چھوڑ کے. ڈپینڈ کرتا ہے نا کون بیمار ہے, کتنا بیمار ہے, کتنی اس کو ضرورت ہے. کئی دفعہ کوئی ایسا بیمار ہوتا ہے کہ کوئی اور انسان اس کی ٹیک کیئر کر سکتا ہے تو آپ کلاس میں آئیں گے, اب آپ وہ عذر نہیں لیں گے. اچھا, کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ کسی دن کوئی ایسا شخص بیمار ہے کہ آپ واقعی اگر آپ نکلیں گے تو وہ کہیں گے یہ عجیب رشتہ دار ہے, ایک طرف سے ہمیں کہتے ہیں کہ جی تعلقات کو ٹھیک کرنا چاہیے, ایک طرف سے ہم بیمار جو ڈپینڈنٹ ہے آپ اس کو چھوڑ کے آگے. اب آپ اس دن رکیں گے, لیکن یہ نہیں کہ پھر اپنا لیسن نہیں کمپلیٹ کیا یا ان کو باتیں سنائیں. پھر ہم نے کیچ اپ بھی تو کرنا ہے نا ساتھ ساتھ. پھر اسی طرح سے وہی ہے کہ کسی کے لیے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی اور ارینجمنٹ کر کے آ سکتے ہیں, کسی کے حوالے کر کے آ سکتے ہیں. استاذہ نے بات کی تھی نا کہ آپ پرائرٹائز کر دیں گے. جب آپ کسی چیز کو پرائرٹائز کرتے ہیں نا تو آپ کی مینیجیبلٹی خود بخود بہتر. آپ کو اگر پتہ ہے کہ کسی بیمار کے کچھ بنانا ہے, کچھ کرنا ہے, تو آپ پہلے پریپیئر کر لیں گے نا. تو مینیجیبلٹی بالکل اڈاپٹ کی جا سکتی ہے اکارڈنگ ٹو دی. بالکل, اس کے لیے یخنی بنانی ہے, وہ کھانا بنانا ہے, پہلے بنا لیں. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ بھئی دین میری پرائرٹی ہے, لیکن کبھی کبھی مجھے اس طرح سے ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑے گی. اچھا, ایک اور سچویشن ہے, آپ دین کا کام کرنا چاہتے ہیں لیکن کیا کریں, گھر کے کام جو ہے نا وہ آپ کو چھوڑتے نہیں ہیں, پھر کیا کریں گے؟ گھر کے کام تو کبھی بھی نہیں رکتے, وہ ہو جاتے ہیں. اگر گھر والے بہت پرٹیکولر ہوں, چھوڑیں نا, وہ آپ کو باتیں سنانا شروع کر دیں کہ جی اس نے تو گھر چھوڑ دیا ہے. پہلے سے کر کے رکھے, انہیں موقع ہی نہ دیں بات کرنے. یہ ہوتا ہے کہ میں اگر کھانا بنا رہی ہوں تو میں نے ساتھ میں ہیڈ فون چلائے ہوتے ہیں اور میں کوئی چیز سن لیتی ہوں. بالکل, ٹائم کو مینیج کریں. وہی بات ہے, ترجیحات والی بات ہے کہ پھر آپ ساتھ ساتھ اپنی, اگر آپ نے پرائرٹی بنائی ہوئی ہے کہ میں نے دین کا کام کرنا ہے, میں نے دین سیکھنا ہے, پھر گھر والوں کو موقع نہ دیں. ہم اپنی سستیوں کی وجہ سے کام نہیں کرتے اور الزام کس پہ آ جاتا ہے, دین پہ. لو جی, ان کو شاید الہدا والے یہ سکھا رہے ہیں. آیت نمبر 40 دیکھیں سورہ توبہ کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کا واقعہ, اور اس میں جو بات آ رہی ہے لا تحزن ان اللہ معنا, غم نہ کر, بے شک اللہ تمہارے ساتھ ہے. اس کو ہم نے اپنے لیے ڈیفیکلٹ ٹائمز میں کیسے اڈاپٹ کرنا ہے. اس وقت آپ سب نے سوچنا ہے وہ آپ کی زندگی کا معاملہ بہت ہی مشکل, جس میں آپ کا دل پھٹ رہا ہے, جس میں آپ شدت سے بہت زیادہ مشکل میں ہیں. اس وقت یہ بات سوچنا. آپ دیکھیں نا کتنے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں جو دین کی سمجھ رکھتے ہیں لیکن سیویئر ڈپریشن اور انزائٹی میں چلے جاتے ہیں. تو یہ کام کیسے ہوگا, کیا کرنا ہوگا اس وقت, کیسے اللہ تعالیٰ کی پریزنس کو فیل کرنا ہوگا کہ ہم اپنے آپ کو اس ذہنی بیماری سے, مینٹل النس سے بچا سکیں. سب سے پہلے تو جو دعا استاذہ نے بتائی ہے وہ ہم نے یاد اگر ہم کر لیں تو ہمارے لیے بہتر ہوگا. دوسری بات یہ کہ جب بھی کوئی ایسی سچویشن ہے اس میں ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو یاد کرنا شروع کریں تو وہ آٹومیٹکلی نا وہ چیز تھوڑی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ اللہ نے ہمیں اتنا کچھ دیا, اس کے بدلے اگر اتنا سا دکھ ہے تو چلو اس پہ بھی اللہ تعالیٰ کو. بالکل, اس کو اللہ تعالیٰ کا بیسٹ پلان سمجھنا اپنے لیے. اس سے بھی برا ہو سکتا تھا, ہم کہتے نہیں میرے ساتھ ہوا کیوں ایسے, تو ہم یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کا میرے لیے بیسٹ پلان تھا, اللہ تعالیٰ مجھے کچھ سکھانا چاہ رہے تھے. اور یہ والی سوچ رکھنا کہ اگر کوئی مشکل آتی بھی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کسی اور چیز سے بچا رہے ہوتے ہیں اور اسی میں کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اس میں نا ایک اور بہت امپورٹنٹ فارمولا ہوتا ہے, تمام ایکسپرٹس ہمیں بتاتے ہیں اور ہم خود بھی اس پہ کام کر سکتے ہیں. یہ بات یاد رکھیں کہ جب بھی ہماری زندگی میں مشکل آتی ہے نا تو ہم نے اپنے تمام ہیلدی کاموں کو 20% بڑھانا ہوتا ہے. مثلاً نمازوں کی کوالٹی کو 20% بڑھائیں, پانی پینے کو 20% بڑھائیں, ہیلدی ایٹنگ کو 20% بڑھائیں, واک کو 20% بڑھائیں, اپنی ہیلدی ریڈنگ کو 20% بڑھائیں, تلاوت کو 20% بڑھائیں, ہر چیز کو 20% بڑھا دیں. یعنی دیکھیں نا مشکل سچویشن میں ہمیں زیادہ ایفرٹ لگانی ہے تو ہمیں فوراً اللہ کی پریزنس فیل ہوگی. آپ دیکھیں جب آپ کو کوئی مشکل آتی ہے تو کیا ہم کرتے ہیں, کھانا چھوڑ دیتے ہیں, بیڈ میں جا کے لیٹ جاتے ہیں, نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہتا, کسی سے بات کرنے کو دل نہیں چاہتا, باتیں بھی بڑھا دیں, مطلب کسی اچھے انسان سے کوئی پازیٹیو بات کرنی, ٹھیک ہے, کلاس چھوڑ دیتے ہیں کہ آج بہت ڈپریشن ہے, آج کلاس میں نہیں جایا جا رہا. آپ نے بتانا ہے کہ نہیں, بلکہ 1 نہیں 2 کلاسیں اٹینڈ کرنی ہیں. آپ یہ کر کے دیکھیں, آپ کو فرق محسوس ہوگا اپنی پوری پرسنالٹی میں. الحمدللہ ہمارا
10वां पारा आपका मुकम्मल हुआ है, आप सबको बहुत मुबारक हो। मैं ज़रूर चाहूँगी कि ऐसे मौके पे आप अपने लिए बहुत दुआएं मांगें, और ख़ास तौर पे जैसे ये दुआ मेरे लिए आज बहुत मेरे जहन में आ रही थी, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अु व मिन क़ल्बिन ला यख़शअउ व मिन नफ़्सिन ला तशबअउ व मिन दावतिन ला यस्तजाबु लहा, जिसमें क्या है कि अल्लाह हम तेरी पनाह में आना चाहते हैं उस इल्म से जो नफ़ा ना दे, कि हमें वो इल्म नहीं चाहिए। अगर हमने 10 पारे कवर किए हैं तो हम ऐसा इल्म चाहते हैं जिससे हम कोई मुस्तफ़ीद हो सके, फ़ायदा हासिल कर सकें, उस दिल से जो डरे ना। हमारे दिल में अल्लाह की खशियत होनी चाहिए। 10 पारे पढ़ के हमें हमारे एक अल्लाह ताला के साथ ऐसा कनेक्शन होना चाहिए कि कोई भी गुनाह करने से पहले हम सोचें मैं नहीं कर सकती। मुझे एहसास हो जाना चाहिए कि अल्लाह की ज़ात क्या है, उसने मेरी ज़िंदगी में कितनी नेमतें, कितनी बरकतें रखी हैं, कितनी वो मेरी मदद करता है, कितना मेरा एहसास करता है, तो मुझे कोई भी ऐसा काम नहीं करना। और वो नफ्स हमारा ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि हर वक्त दुनिया की तरफ हमें लगा के रखे, ऐसा नफ्स नहीं हमें चाहिए। हम अल्लाह ताला की खातिर बहुत कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो जाएं, और फिर हमें ऐसी दुआ नहीं चाहिए कि जो कबूल ही ना हो, हम दुआएं कर रहे हैं वो कबूल ना हो। बहुत सारी ऐसी दुआएं जो हैं वो आप अपने लिए मांगें। दूसरी बात ये कि जहाँ आज का दिन हमारे लिए खुशी का दिन है, तो आज हम दुखी भी हैं कि हमारी एक साथी जो इस क्लास में थी, अनीबा इकराम, वो ट्रेन का हादसा हुआ और उसमें वो अल्लाह ताला के पास चली गई। उनके बारे में जहाँ जहाँ से हमें शहादतें मिल रही हैं, जहाँ जहाँ से उनके बारे में हमें पता चल रहा है, एक तो उनकी फैमिली, आई डोंट नो आप में से कोई जानता है कि नहीं, लेकिन उनका अलहुदा से बहुत पुराना ताल्लुक़ है, पूरी फैमिली का। बेहतरीन उन्होंने यहाँ पर काम किया। मैं कुछ कमेंट्स जो उनकी फैमिली के बारे में, और अभी जब ये वाक़या हुआ है, ये हादसा हुआ है, तो जो कुछ शवाहिद हैं, कुछ हमारे साथी वहाँ गए, उन्होंने देखा, उस पर भी मैं बात करूँगी। एक तो एक इंसान की ना शख्सियत की भी लर्निंग होती है हमारे लिए कि वो इंसान जाते जाते अपने क्या आसार छोड़ के गया, हम उसको कैसे याद करें। साथ साथ हमारे लिए ये भी लर्निंग होती है कि हम अपने लिए सोचें कि आज अगर मैं चली गई, हम में से भी तो किसी को नहीं पता ना हम किस वक्त जा रहे हैं, क्या पता हम कल ना मिलें, अगली क्लास में कोई फिर मौजूद ना हो। तो हम कुरान मजीद के लिए कितना शौक़ रखें, हम अपने नेक अमाल के लिए कितना शौक़ रखें, हम क्या आसार छोड़ के जाएं कि हमारे साथी हमें अच्छी तरह याद करें। तो इनके बारे में आज उनकी ग्रुप इंचार्ज नहीं है, वो कहती हैं कि अनीबा जो थी वो बहुत मेहनती तलबा थी। लेट एडमिशन की वजह से इनके कुछ पेपर्स रह गए थे, लेकिन उन्होंने जल्द ही उनको मुकम्मल कर लिया, और माशाल्लाह बहुत शौक़ और लगन से वो क्लास में आया करती थी, और माशाल्लाह उन्होंने सारी क्लासेस ली थी, दूसरों को मदद करने वाली थी। पेपर में माशाल्लाह पूरे नंबर आते थे, उनकी तजवीद बहुत अच्छी थी, और अल्लाह ताला उनकी तमाम कोशिशों को कबूल फरमाए। कि अलमनाक हादसा और बेमिसाल सब्र के नाम से किसी ने लिखा था कि ट्रेन का हालिया हादसे में अलहुदा से वाबस्ता एक अजीज़ ख़ानदान की 3 बच्चियाँ, एक बच्चा और एक बुज़ुर्ग खातून वफ़ात पा गए। आप सोचें एक ही ख़ानदान के कितने जनाजे हुए। एक ही ख़ानदान में बैक वक्त 5 जनाजे, और वो भी एक तकलीफ दह हादसे के नतीजे में, कोई मामूली आजमाइश न थी। दुख और गम तो बहुत बड़ा, मगर सब्र और हौसला इससे भी ज़्यादा देखा। 2 माएँ जिनके 2-2 बच्चे उनसे जुदा हो गए, उनमें से एक की माँ और दूसरी की खाला अपनी खालिक हकीकी से जा मिली, मगर कानों ने ज़ुबान से निकलने वाले अल्हम्दुलिल्लाह के अल्फाज ही सुने। अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहने का अहद ही दोहराया गया। अल्लाह के हर हुक्म में हिकमत है, पर ही यकीन और तवक्कुल देखा। वो क्या था जिसने ये हौसला दिया, इतना सब्र करवाया। समझ आया कि अल्लाह पर ईमान ही सिर्फ वो कुव्वत है जो बंदे को बड़ी से बड़ी मुश्किल में भी सब्र करने का हौसला देती है। कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह वो कौल साबित है जो अपने बंदों और बंदियों को दुनिया में ही हक पर सबात अता करता है, और आखिरत में भी उनकी निजात का जरिया होगा। अल्लाह से उम्मीद रखते हैं कि जाने वाले अल्लाह की रहमत में होंगे, और पीछे रहने वाले अपने सब्र का बेहिसाब अजर पाएंगे इंशाअल्लाह। दुनिया का निज़ाम इसके खालिक और मालिक ने बनाया ही ऐसा है कि यहाँ सबको फना है, हर एक ने अपने मुकर्ररा वक्त पूरा करके गुजर ही जाना है। जीने की शदीद तमन्ना रखने के बावजूद वक्त आते ही मौत को गले लगाना ही मुकद्दर है। तो ए इंसान, मा गर्रा का बे रब्बिकल करीम, तेरे रब्बे करीम के बारे में तुझे किस चीज़ ने धोखे में डाला हुआ है, तो सोचिएगा ज़रूर। और भी बहुत सारे ऐसे मैसेजेस हैं जिनमें लगातार यही बात हो रही थी कि तमाम ख़ानदान भी
اس قدر صبر کا مظاہرہ کر رہا ہے اور اللہ کی رضا پہ راضی ہے، جبکہ یہ کوئی آسان مرحلہ نہیں ہوتا. ہم سب کے لیے بہت سی لرننگ ہے. ہم اپنی ساتھی کے لیے دعا کر لیتے ہیں اس موقع پہ. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ مداد کلماتہ. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها واکرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدلها دارا خير من دارها وأهلا خير من أهلها وزوجا خير من زوجها وأدخلها جنة وأعذها من عذاب القبر وأعذها من عذاب القبر وأعذها من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن عذاب النار ومن عذاب النار. یا اللہ، یا غفور الرحیم، میرے رب، جو ہماری ساتھی، ہماری پیاری بچی اس دنیا سے چلی گئی ہیں اور ان کے خاندان کے باقی افراد بھی، یا اللہ ان سب کی مغفرت فرمانا. یا اللہ، جو کچھ حسنات انہوں نے دنیا میں چھوڑے ہیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنانا. یا اللہ، ان کے تمام اعمال کو قبول فرمانا. یا اللہ، جو آخرت کے ان کے مراحل ہیں ان سب کو بہترین کر دینا، ان کی قبر کو کشادہ کر دینا، ان کی آخرت کی منزلوں کو آسان کر دینا. یا اللہ، ان کے گھر والوں کو صبر عظیم عطا فرمانا. یا اللہ، ہمیں بھی اس واقعے سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمانا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین.